یہ کہانی ہے اس دور کی جب بادشاہوں کا راج تھا اور آپ سمجھیں گے غلط قدم مطلب سیدھا موت۔ تو آئیے اس غیر معمولی داستان کے پردے اٹھاتے ہیں۔ سوال یہی ہے، ایک غریب لکڑہارا پوری کی پوری سلطنت کیسے بچا سکتا ہے؟ ایک عام سا آدمی، نہ اس کے پاس دولت نہ طاقت، وہ بھلا تاریخ کا رخ کیسے موڑ سکتا ہے؟ چلیں اسی بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے سلطنت گلزار آباد کے ایک گھنے جنگل سے۔ اندھیری رات، اور وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رہتا ہے کریم، ایک نہایت ہی غریب لکڑہارا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ۔ اور پھر ایک رات اسی جنگل میں کریم کی ملاقات ہوتی ہے ایک ایسے شخص سے جو اس کی دنیا سے بالکل الگ تھا۔ ایک طرف تھا سالوں کی محنت سے سخت بنا ہوا کریم، اور دوسری طرف ریشم پہنے ہوئے ایک نوجوان جو شدید زخمی تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ان کا ٹکرانا کوئی معمولی اتفاق نہیں تھا، یہ تو قسمت کا لکھا تھا۔ کریم اس زخمی اجنبی کو اپنے گھر لے آیا۔ اس کی ماں زبیدہ نے جیسے ہی اسے دیکھا فوراً بولی، بیٹا گھر میں ہلدی اور نیم کے پتے پڑے ہیں، جا جلدی سے گرم پانی کر۔ دیکھیں، اپنی انتہائی غربت کے باوجود انہوں نے انسانیت کو چنا۔ کبھی کبھی رحم دلی کا بس ایک چھوٹا سا قدم پوری تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے، اور یہ وہی قدم تھا۔ اور پھر وہ راز کھلا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ زخمی اجنبی یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ تھا سلطنت کا ولی عہد شہزادہ سلیم، جو ایک بہت ہی خطرناک جان لیوا سازش سے بچ کر بھاگا تھا۔ تو اصل کہانی کیا تھی؟ سلطنت کا سب سے زیادہ چالاک اور کہہ لیں خطرناک انسان وزیر اعظم ظفر خان، وہ بادشاہ فرخ شاہ کو روز تھوڑا تھوڑا زہر دے رہا تھا۔ مقصد تخت پر قبضہ کرنا، اور جیسے ہی شہزادہ سلیم کو اس راز کا پتہ چلا، ظفر خان نے اسے بھی مارنے کی کوشش۔ اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں کریم کو ایک بہت بڑے امتحان کا سامنا ہے۔ اس کا کردار، اس کی دیانتداری، سب کچھ اب داؤ پر لگ چکا ہے۔ اگلے ہی دن بازار میں شاہی اعلان گونجتا ہے، جو بھی لاپتہ شہزادے کی خبر دے گا اسے ملیں گی سونے کی 5 اشرفیاں۔ ذرا سوچیں، یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ کریم کی تو پوری زندگی ہی بدل سکتی تھی۔ ماں کا علاج، ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کی مرمت، سب کچھ ہو سکتا تھا۔ لیکن کریم کا دل نہیں ڈگمگایا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے لالچ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اس نے بس سر جھکایا، خاموشی سے واپس مڑ گیا اور انصاف کو دولت پر ترجیح دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک غریب لکڑہارے نے ثابت کر دیا کہ اصلی امیری سکوں کی نہیں، کردار کی ہوتی ہے۔ لیکن خطرہ تو بڑھ رہا تھا۔ بازار میں ایک جاسوس کریم کو پہچان لیتا ہے، اور شام ہوتے ہوتے سپاہی اس کی جھونپڑی تک آ پہنچتے ہیں۔ کریم، جسے خطرے کا احساس ہو چکا تھا، وہ فوراً شہزادے کو قریب کے ہی ایک پرانے کھنڈر میں چھپا دیتا ہے۔ جب شہزادہ سلیم نے اس سے کہا کہ وہ اپنی جان بچا کر بھاگ جائے، تو کریم نے وہ تاریخی جملہ کہا۔ اس کے پاس نہ فوج تھی، نہ دولت، نہ ہتھیار، لیکن اس کے پاس ایک ایسی طاقت تھی جو پوری سلطنت کی فوج سے بھی بڑی تھی، اللہ پر اس کا یقین۔ یہ بھروسہ ہی اس کی سب سے بڑی ڈھال تھا۔ تو اب بچاؤ کا وقت ختم ہو چکا تھا، اب حملہ کرنا تھا۔ کریم اور شہزادہ سلیم نے فیصلہ کیا کہ وہ وزیر کا مقابلہ کرنے کے لیے اب خود محل میں داخل ہوں گے۔ منصوبہ کیا تھا؟ سب سے پہلے بادشاہ کے وفادار طبیب حکیم عبد الکریم سے رابطہ کرنا، پھر دربان رحیم بخش کی مدد سے محل میں گھسنا، اس کے بعد تہ خانے سے زہر کی شیشی حاصل کرنی تھی ثبوت کے طور پر، اور آخر میں بادشاہ کے سامنے ظفر خان کو بے نقاب کرنا تھا۔ یہ پلان کوئی آسان نہیں تھا، قدم قدم پر موت کا خطرہ تھا۔ تو شہزادے نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور بن گیا ایک عام سا مزدور۔ راستے میں شاہی سپاہیوں نے انہیں روکا بھی، لیکن یہاں کریم کی حاضر دماغی کام آئی۔ اس نے فوراً کہا، سرکار، یہ میرا بھانجا ہے، گاؤں سے آیا ہے، اس کے چہرے پر داغ ہے، اس لیے شرم سے چھپاتا رہتا ہے۔ اور بس وہ بچ نکلے۔ اب وفادار دربان رحیم بخش انہیں ایک ایسے خفیہ راستے سے اندر لے گیا جس کے بارے میں وزیر کو بھی خبر نہیں تھی۔ وہ محل کے اندرونی حصوں میں داخل ہو گئے، جہاں ہر سایہ دشمن لگ رہا تھا اور ہر آہٹ دل کی دھڑکن تیز کر رہی تھی۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے عروج پر، وہ لمحہ جہاں سچ
اور جھوٹ کی آخری جنگ ہونے والی تھی۔ لیکن وہ پکڑے گئے۔ جیسے ہی کریم نے تہہ خانے سے زہر کی شیشی اٹھائی، وزیر کے سپاہیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ٹھیک اسی لمحے شہزادے سلیم نے اپنی پہچان ظاہر کی اور سپاہیوں سے پوچھا، فیصلہ کرو، تم کس کے وفادار ہو، بادشاہ کے یا اس کے دشمن کے؟ اور تب ایک بوڑھے سپاہی نے آگے بڑھ کر شہزادے کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ راستے میں ان کا سامنا ہوا سیدھا ظفر خان سے۔ اس نے فوراً اپنی چال چلی، یہ زہر نہیں، یہ تو دوا ہے، یہ میرے خلاف ایک سازش ہے۔ لیکن تبھی کریم، وہ عام سا لکڑہارا، آگے بڑھا اور ایک ایسا سوال پوچھا جس نے ظفر خان کو لاجواب کر دیا۔ اس نے کہا، اگر یہ دوا ہے تو پھر حکیم عبد الکریم سے اس کی جانچ کروا لے، آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ اس کی یہ سادہ سی منطق وزیر کی تمام چالاکیوں پر بھاری پڑ گئی۔ سچائی کو واقعی کسی پیچیدہ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ معاملہ پہنچا بادشاہ کے سامنے۔ حکیم عبد الکریم کو بلایا گیا۔ انہوں نے شیشی کی جانچ کی اور یہ فیصلہ کن الفاظ کہے۔ دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ظفر خان کا جھوٹ اب سب کے سامنے تھا۔ انصاف تو ہو چکا تھا اور اب وقت تھا انعام کا۔ سلطنت کو بچانے والے اس ہیرو کو اب اس کا حق ملنے والا تھا۔ اور پھر چیزیں بہت تیزی سے ٹھیک ہونے لگی۔ پہلے ہی ہفتے میں ظفر خان کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ تو دشمن سلطنت کا ایجنٹ تھا۔ تیسرے ہفتے تک بادشاہ کی صحت بہتر ہونے لگی اور 1 مہینے کے اندر بادشاہ فروخ شاہ نے شاہی دربار دوبارہ سنبھال لیا۔ سلطنت میں امن واپس آ چکا تھا۔ بادشاہ نے بھرے دربار میں کریم کو بلایا اور کہا، یہ وہ انسان ہے جو ہے تو ایک غریب لکڑہارا، لیکن اس کا دل کسی بھی بادشاہ سے بڑا ہے۔ اور پھر کریم کو وہ انعام دیے گئے جس کا وہ حقدار تھا۔ اسے نیا وزیر بنایا گیا، وزیر امداد، اور ذمہ داری دی گئی کہ وہ سلطنت کے غریبوں کی دیکھ بھال کرے۔ اس کے علاوہ ایک شاہی ہار اور محل کے قریب ایک شاندار حویلی بھی دی گئی۔ لیکن سب سے اہم سوال اب بھی باقی تھا۔ جب ایک عام انسان کو اچانک اتنی طاقت اور دولت مل جائے تو کیا وہ بدل جاتا ہے؟ کیا وہ اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے؟ نہیں، کریم نہیں بدلا۔ وزیر بننے کے بعد بھی وہ ہر ہفتے جنگل جاتا تھا اور لکڑیاں کاٹتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ اسے ہمیشہ یاد رہے کہ وہ کون ہے، تاکہ یہ کرسی، یہ عہدہ اسے بدل نہ دے۔ کریم کی کہانی بس یہی بتاتی ہے کہ اصل طاقت عہدے یا دولت میں نہیں، بلکہ اپنے کردار، اپنی سادگی اور اپنی جڑوں کو یاد رکھنے میں ہے۔ دیانتداری اور ہمت سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔